بیرسٹر عمیر صاحب، یہ جو آج سوالات اٹھائے ہیں جیسے منصور نے، ایک سوال اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب یعنی ابھی اسکروٹنی ہو نہیں رہی، ایک کیس بہرحال ایسا سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے سامنے پہنچا ہوا ہے جس کے بارے میں وکلاء کا یہ خیال ہے کہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے، لیکن وہ ایک ریگولر بینچ کے پاس گیا ہوا ہے، تو یہ مسائل تو سر اٹھانا شروع ہو گئے اور ججز سوال اٹھا رہے ہیں، کیا ہوگا اب؟ ہاں جی، جس طرح حافظ صاحب نے بتایا، بنیادی طور پہ دیکھیں، آپ نے آئینی ترمیم لائے ہیں جلد بازی میں، ٹھیک ہے، اور آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بنیادی طور پہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ناقص کام کر رہا ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے، مگر اس کی بہتری کے اور بہت سارے طریقے تھے۔ یہ جو آپ نے شروع کیا بہتری کے نام سے پروجیکٹ، اور بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا کہ ایک خطرہ ڈیولپ ہو گیا ریزرو سیٹ کے فیصلوں کے بعد کہ جی شاید الیکٹورل آڈٹ کھل جائے گا، اور اس جلد بازی میں سارے نظام کو اب ہم نے درم برم کر دیا، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی سپریم کورٹ جو تمام فیصلے کرتی تھی، وہ اس کی جو ہے نا بے توقیری کی گئی ہے کہ آج ججز بھی امپاورڈ فیل نہیں کر رہے، اور انہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کیس اب ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ اس طرح سے جو ہے نا اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت سویر مسئلے ہیں، اور یہ باٹل نیکس آنے والے دنوں میں اتنے سویر ہو جائیں گے۔ دیکھیں، جب آپ بینچ بنائیں گے، دیکھیں 7 ججز کا آپ نے بینچ بنا دیا، اس کی مدت کیا رکھی ہے؟ 2 ماہ، ٹھیک ہے۔ اب چلیں وہ کچھ کیسز سننا شروع کر دیتے ہیں، لازمی تو نہیں ہے کہ تمام کیسز 2 ماہ میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک کیس ہے، اس کی ہیئرنگ چلتی جاتی ہے، 2 مہینے سے اوپر چلی جاتی ہے، پھر آپ ایک نیا بینچ بنا دیں گے، پھر کیا اس کی دوبارہ سے ہیئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیس کی؟ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ کانسٹیٹیوشنل جو لٹیگیشن ہے اس کا والیوم اور ہی زیادہ ہے۔ 199 کے تحت اگر خالی لاہور ہی دیکھ لیں، لاہور میں روز کی سینکڑوں کے لحاظ سے انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، تو آپ کتنے آئینی بینچز بنا لیں گے؟ مطلب یہ چیز حل ہونے والی ہی نہیں ہے جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور خالی چھیڑا کس لیے کہ یہ خوفزدہ ہو گئے کہ جی جو سینئر ترین جج ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، جوڈیشری آتی ہے، جوڈیشری کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کام کرتی ہے۔ جوڈیشری میں بھی پولرائزیشن ہو جاتی ہے، مگر آپ نے خود دیکھا کہ چیزیں پھر سمٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے پروجیکٹ کو میرے خیال سے انہیں وڈرا کرنا چاہیے، اس میں دوبارہ ری تھنک کرنا چاہیے، اس چیز کو ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے، اور تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، لا اینڈ جسٹس کمیشن موجود ہے، ہر سائیڈ سے جو ہے نا ریکمنڈیشن لے کے اگر کچھ کرنا ہے پھر اس کو آگے سوچا جائے۔ ادھر میں آتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر کی تلاش کے لیے معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ حکومت نے کہہ دیا ہے متعلقہ وزارتوں سے کہ جو نام ہے وہ نئے چیف الیکشن کمشنر کا اس کو تلاش کرنا شروع کیا جائے، لیکن جو آئینی ترمیم ابھی ہوئی ہے اس میں ایک شک یہ بھی ڈال دی گئی ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر مقررہ مدت تک نہیں ڈھونڈے جا پاتے تو پھر یہی کنٹینیو کریں گے۔ یہ اگر آپ اس آئینی ترمیم کا جو 22A ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس میں مجھے عمیر صاحب یہ بتائیے کہ اب کیا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کا، یعنی اپوزیشن اور حکومت کا اتفاق رائے جلد از جلد پیدا ہو جائے نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام پر؟ دیکھیں، پہلے تو ہے پچھلا الیکشن جس طرح کا ہوا ہے 8 فروری والا، ابھی تو وہ کسی طرف نہیں لگا۔ ہماری اس 26ویں آئینی ترمیم پہ اعتراض کیا رہا ڈے 1 کا؟ حافظ صاحب تو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا کنسنسس رہا، یہ تو خالی شروع والی میٹنگ میں مولانا صاحب کے پاس تھے، بعد میں کیا باتیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کا تھرو آؤٹ سٹانس یہی رہا کہ ہم اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، کیونکہ ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے، ریگڈ الیکشنز ہیں، مینڈیٹ کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، 85 سے زیادہ ہماری نیشنل اسمبلی کی خالی پٹیشن جن کا فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوا۔ دیکھیں، اگر الیکشن اسی طرح کے کرانے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اسی کو چلائی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر الیکشنوں کو اگر ہمیں ان کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہی نہیں کرتی ہماری سٹینڈنگ دنیا میں، تو پھر اسی طرح چلتے رہیں، ورنہ جو ہے اب بینچ سلیکشن بھی حکومت نے کرنی ہے، جو بینچ سلیکشن میں اچھی پرفارمنس دے اس کو لگا لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ہے نظام کو تو ہم چلا ہی نہیں رہے، ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، الیکشن کا معاملہ ہے، ٹرائبونلز کا مسئلہ ہے، یا جو انتخابی عذرداریاں ہیں اس کو سنوائی کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ چلیں قاضی فیصل صاحب کے زمانے میں آپ کو لگتا ہے نہیں ہو رہا تھا تو جسٹس یحییٰ افریدی کر سکتے ہیں اس کو، ضروری تو نہیں ہے کہ جسٹس منصور کے ہونے پر ہی یہ ہونا تھا۔
نہیں, کوئی بھی چیف جسٹس پاکستان اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں کر سکتا. جو معاملہ کر دیا ہے چیف جسٹس کی تو پوزیشن سرمونیل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. چیف جسٹس کی عدالت کے اندر ایک پیرالل عدالت بنا دی گئی ہے, اور اس سے جو جونیئر جج جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہوں گے وہ اس سے بڑے جج بن گئے ہیں. دیکھیں اوور آل اسکیم آف تھنگس میں آپ دیکھیں کہ جو چیز پہلے ڈیسائیڈ آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمیٹی نے کرنی ہے, وہ سمجھے گی کہ یہ کیس ان کے سننے کا ہے تو وہ وہیں رہے گا. جو ان سے کام بچے گا وہ بچا کھچا کام جائے گا ریگولر سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ اس کا پھر بینچ بیٹھے گا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے یہ کیس کس نے سننا ہے. تو صورتحال تو سپریم کورٹ کی یہ بنا دی گئی ہے. جب آپ نظام کے اندر نظام کو, یہ تو اسی طرح ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ 2 وزیر اعظم بنا دیں, ایک پیپلز پارٹی کا ہو ایک نون لیگ کا ہو, ٹھیک ہے, اور نظام چلا لیں. ایسے تو نہیں نظام چلے گا نا. جب چیف ایگزیکٹو ایک ہوگا تو ایک عدالت ایک بندہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ یہ 2 ہیڈز بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں نظام آپ نے خود پیچیدہ کر دیا, اور اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ یہ چلنے لائق ہی نہیں چھوڑا. عام عوام کا بار بار کہا جاتا ہے, دیکھیں پہلے لاجک یہ دی گئی کہ بڑے لوگوں کے کیسز اس کو انٹینگل کر دیتے. دیکھیں عام آدمی کے کیسز کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز ہوتے ہیں. ابھی پرانی جورسپروڈنس اٹھا کے دیکھ لیں, درشن مسیح کون تھا, ٹھیک ہے, رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں نا. عام آدمی کے کیسز اوپر تک جاتے ہیں جو کہ لینڈ مارک کیسز کل کو کنورٹ ہوتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز ہی کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز ہوں. ہر جگہ لوگوں کے رائٹس اینڈ لبرٹیز انوالوڈ ہیں, ان کو آپ اس طرح سے نہیں ٹریٹ کر سکتے. اور یہ مایوپک اپروچ رکھ کے ہم نے یہ چیز کو سامنے بنایا ہے. 7 آبجیکٹو کیا تھا کہ نظام عدل کو تابع کر لیں ہم ایگزیکٹو کے, جو کہ بالکل ہی سرہن غلط اپروچ ہے. دیکھیں ججز کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے